اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے چوتھے دن کی دعا آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ہم ان دعا کے ذریعے سے جانیں اور معرفت حاصل کریں ان دعاؤں کی کہ پروردگار سے ہم ان دعاؤں کے ذریعے سے کیا طلب کر رہے ہیں، ان دعاؤں کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ تو چوتھے دن کی دعا میں پروردگار عالم سے ہمیں کیا مانگنا ہے؟ اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک، پروردگار ہمیں اپنے امر کی اقامت کے لیے، اپنے حکم کو بجا لانے کے لیے طاقت دے۔ پروردگار ہمیں اپنی فرما برداری کی طاقت عطا فرما۔ یقیناً انسان اللہ کی فرما برداری اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اسے وہ قوت عطا ہو جائے، اور اگر وہ قوت عطا نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے تو انسان فرما برداری اس طریقے سے نہیں کر سکتا۔ طاقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی طاقت، جسمانی طاقت سے انسان خدا کی عبادت نہیں کرتا، انسان معنوی طاقت سے خدا کی عبادت کرتا ہے، اور وہ معنوی طاقت کے لیے انبیاء اور اماموں نے دعا کی ہے۔ قوی علی خدمتک جوارحی، دعائے کمیل کے جملے ہیں، پروردگار مجھے اپنی خدمت کے لیے طاقت دے دے، مضبوط کر دے مجھے اپنی خدمت کے لیے۔ یقیناً یہ طاقت ہمیں خدا سے لمحہ لمحہ مانگنی چاہیے کہ پروردگار اپنی عبادت کو بجا لانے کی طاقت ہمیں دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کمزور ہے کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، لہٰذا ہمیں یہ طاقت اللہ سے مانگنی ہے کہ پروردگار، سب سے پہلی دعا آج کے دن یہی ہے، ہمیں طاقت دے۔ وہ ہم تو نماز میں بھی یہی کہتے ہیں، لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے ہمارے پاس، اگر ہماری کوئی طاقت ہے تو خدا، اگر ہماری کوئی قوت ہے تو خدا۔ اے پروردگار تو ہی ہماری طاقت ہے اور تو ہی ہمیں طاقت دیتا ہے، لہٰذا اے پروردگار آج کا دن کس چیز کے لیے ہمیں طاقت دے، ہمیں دنیا کے کسی کام کے لیے طاقت نہیں چاہیے، ہمیں تیری عبادت کے لیے طاقت چاہیے، لہٰذا وہ طاقت عطا فرما کہ جس سے ہم تیری عبادت کر سکیں، تیری فرما برداری کر سکیں۔ وَعَزِقْنِ فِيهَا حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اور پروردگار ہمیں اپنے ذکر کی چاشنی عطا فرما، ہمیں اپنے ذکر کی شیرینی چکھا دے۔ یعنی انسان پروردگار عالم کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اس میں بھی ایک لذت ہے جو خود ایک انسان مومن اور انسان متقی محسوس کرتا ہے۔ ہر عبادت گزار وہ لذت محسوس نہیں کرتا، ہر نماز پڑھنے والا نماز میں وہ لذت نہیں پاتا، ہر روزہ رکھنے والا روزے میں وہ لذت نہیں پاتا جو ایک متقی اور ایک مومن انسان پاتا ہے۔ عبادتوں میں فرق ہے۔ پروردگار ہمیں وہ عبادت کرنے کی توفیق دے کہ جس میں وہ شیرینی ہو کہ جو اور عبادت گزاروں نے چکھی ہے۔ واقعاً وہ شیرینی تیرے ذکر کی کہ جو اگر ہمیں وہ شیرینی نصیب ہو گئی اور وہ لذت تیرے ذکر کی ہمیں نصیب ہو گئی تو یقیناً ہمیں اپنی عبادتوں میں لطف آنے لگے گا۔ انسان کو اگر اللہ کے ذکر کی لذت کا احساس ہو جائے تو اس کے سامنے دنیا کی ساری لذتیں پھیکی نظر آتی ہیں، وہ دنیا کی لذتوں کی طرف نہیں جاتا، پھر اسے پتا ہے کہ میرے پروردگار کے ذکر میں اتنی لذت ہے کہ میں دنیا کی لذتوں میں وہ لذت محسوس نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ بہجت سے ایک نوجوان سوال کرتا ہے، ایک نوجوان آ کے کہتا ہے آیت اللہ بہجت سے، قبلہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اپنی عبادتوں میں لذت کیسے لائیں، میں لذت کی تلاش کر رہا ہوں، وہ لذت عبادتوں میں کیسے آئے گی؟ آیت اللہ بہجت نے جواب دیا کہ آپ کو لذت کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دنیا کی حرام لذتوں سے دور ہو جائیں، عبادتوں میں لذت خود بخود آتی چلی جائے گی۔ ایک یہ بھی ضروری چیز ہے، اگر ہمیں عبادتوں میں لذت چاہیے، شیرینی چاہیے، تو دنیا کی لذتوں سے دور ہونا پڑے گا۔ ایک حقیقت یہ بیان کرتا ہوں، دنیا کی ہزاروں لاکھوں فلموں میں وہ لذت اور مزہ نہیں ہے کہ جو انسان نماز شب کے ذریعے سے لذت لے سکتا ہے۔ انسان ورلڈ ٹور کر آئے،
دیکھیے معنوی چیز لذت انسان کو دیتی ہے. انسان ساری دنیا میں گھوم کے آ جائے، انسان کو وہ مزہ نہیں ملے گا کہ جو مزہ اور جو لطف انسان کو کربلا میں جا کے ملتا ہے. یہ کیوں لطف ملتا ہے؟ کیوں کوئی لندن کوئی پیرس جانے کی دعا نہیں کرتا ہمارے یہاں نمازوں میں؟ کوئی نیو یارک جانے کی دعا نہیں کرتا، کوئی دنیا میں بڑی بڑی جگہ گھومنے کی دعا نہیں کرتا خدا سے، مگر اگر دعا کرتا ہے تو کس چیز کی؟ پروردگار کربلا کی زیارت کرا دے. کیوں؟ کیونکہ یہاں اسے پتا ہے کہ دنیا میں ورلڈ ٹور کرنے میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت کربلا کی زیارتوں میں. بالکل اسی طریقے سے دنیا کی ان فضا میں لذت نہیں ہے، دنیا کے ان گناہوں میں لذت نہیں ہے. جتنی اللہ کی عبادت میں لذت ہے اتنی کسی اور چیز میں لذت نہیں ہے. اگر یہ لذت مل گئی انسان کو، پھر ساری لذتیں پھیکی نظر آنے لگیں گی. یہ لذت عبادت کی، یہ لذت ذکر خدا کی جو جناب ابراہیم نے چکھی. اور جب یہ چکھی جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ دیکھا صحرا میں کہ کوئی بندہ خدا ہے، کوئی شخص ہے جو سبوحاً قدوس رب الملائکۃ و روح پڑھ رہا ہے، فوراً اس کے پاس گئے، ایک بار اور پڑھ دے آدھی بھیڑ تیری. پھر اس نے پڑھا، یعنی اتنی لذت محسوس کر رہے تھے کہ اس سے پھر کہا کہ ایک بار اور پڑھ ساری بھیڑیں تیری. اس نے دوسری مرتبہ پڑھا، اتنی لذت محسوس ہوئی کہ سارا مال قربان کر دیا، ساری بھیڑیں اسے دے دی. فوراً اس نے کہا کہ میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا اور تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. کیا وجہ تھی ابراہیم جو اللہ کے اس ذکر پر ساری کی ساری دولت قربان کر دی؟ کہا کہ اس ذکر سے میں وہ لذت محسوس کر رہا تھا، وہ لذت ان دولت سے محسوس نہیں کر رہا تھا. لہٰذا یہ دولت قیمتی نہیں تھی، یہ ذکر قیمتی تھا. یہ مال قیمتی نہیں تھا، یہ ذکر قیمتی تھا. لہٰذا اس عبادت کی لذت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور دنیا کی لذتوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ عبادتوں میں ہماری لذت آ سکے. اور تیسری دعا وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، اپنے کرم کے ذریعے سے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما. شکر ضروری ہے انسان کے لیے. شکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ شکر کا 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ زبان سے اس بات کا اقرار کر لیں کہ ہماری ہر نعمت ہمارے خدا نے ہمیں دی ہے. دوسری، اس نعمت کے بدلے زبان سے یہ بھی کہے کہ پروردگار تو نے یہ نعمت دی ہے، تیرا شکریہ. تیسری، اس نعمت کا استعمال اسی طریقے سے کریں کہ جیسے نعمت دینے والے نے چاہا ہے. یہ 3 شکر کے مرحلے ہیں. ہمیں یہ آنکھیں خدا نے دی ہیں، اگر ہم نے مان لیا شکر کا پہلا مرحلہ کامیاب ہو گیا. اگر ہم نے زبان سے کہہ دیا پروردگار ان آنکھوں کا شکریہ شکریہ شکریہ، 2 مرحلے شکر کے ہم نے کامیاب سے ادا کر لیے. اگر ہم نے ان آنکھوں سے فقط وہی دیکھا کہ جو آنکھیں دینے والے نے چاہا تھا، تو اب ہم شکر کے مکمل تمام مراحل میں کامیاب ہو گئے. لہذا ہم دیکھیں ہم شکر کے کتنے مراحل میں کامیاب ہیں اور حقیقت میں ہم شکر کتنے مرحلوں میں کر پاتے ہیں. اگر کسی مرحلے میں شکر کی کمی ہے تو وہاں اس مرحلے میں ہم اس شکر کی کمی کو پورا کریں اور ان نعمتوں کا ویسے استعمال کریں کہ جیسے خدا نے ہم سے چاہا ہے. اور آخری دعا اس دن ہمیں کیا کرنی ہے؟ وَاحْفِظْنِي فِيهَا بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ، اور اپنی پردہ پوشی کے ذریعے سے، اپنی ستار العیوبی کے ذریعے سے ہماری پردہ پوشی فرما. یقیناً پروردگار عالم ہم بہت گنہگار ہیں، اور اگر ہمارے گناہ اس دنیا پہ آشکار ہو جائیں تو اس دنیا میں ہمارا رہنا مشکل ہے. ہر انسان اپنے نفس کو بہتر دیکھتا ہے. لہٰذا اگر اس کی ستار العیوبی، اگر وہ ستار العیوب نہ ہوتا تو انسان کا اس دنیا میں رہنا دشوار تھا. پروردگار اسی طریقے سے میرے لیے تو ستار العیوب بنا رہے تاکہ میں تیرا شکر کرتا رہوں اور دنیا کی نگاہوں سے محفوظ رہوں. یہ سب سے بڑی نعمت خدا کی ستار العیوب ہونا ہے. ایک عالم دین کا جملہ ہے، ایک عالم دین فرماتے ہیں ہم نے ہر گناہ کیا، ہم نے تمام اعضاء سے مخالفت پروردگار کی، تب یہ حالت ہے کہ پروردگار ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہے اور ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہے. اگر ہم اسی طریقے سے اس کی اطاعت کرتے اور اس کی فرمانبرداری کرتے تو پروردگار ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا. یقیناً ابھی ہم اپنی حالت کو دیکھیں اور اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہمارے اعمال ایسے تھے کہ آج ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں وہ پروردگار دیتا، لیکن جب
ان اعمال کے باوجود ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں، تو اگر ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں تو پروردگار کتنا مہربان ہمارے لیے ہو جائے گا۔ یقیناً انسان کو اسی طریقے سے دعا کرتے رہنا چاہیے، وَسِتْرِکْ یا ابصر الناظرین، اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ اور سب سے بہتر دیکھنے والے، ہمیں آج کے دن ہماری ان 4 دعاؤں کو مقبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔